قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ وازواجکہ ذریاتکہ وآل بیتکہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال نے بڑا ہی شکر احسان عظیم ہم پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ اسی طرح اپنے انعام یافتگان بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق رفیق ہمیں عطا فرمائی۔ صاحبو، قرآن مقدس کی جن آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے وہ سورہ اخلاص کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں۔ یعنی ان آیت مبارکہ کو اس لیے میں نے اپنا عنوان بنا لیا، جو آج کے اس پرفتن دور میں اولیاء اکرام کے متعلق جو کہا جاتا ہے اس کو واضح کر دو۔ قرآن فرما رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام اٹل فیصلہ ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے قیامت تک۔ اس کو لاکھ بدلنے کی کوشش کی جائے لیکن وہ کبھی کسی صورت میں کسی زمانے میں بدلا نہیں جا سکتا۔ بدلنے والا خود بدل جائے گا لیکن قرآن اللہ کا کلام نہیں بدلا جا سکتا، چاہے زمانہ بدل جائے، لوگ بدل جائیں، حالات بدل جائیں، اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، کیونکہ میں آسان انداز میں کہتا ہوں اور قرآن پاک کی انہی آیات کو کہتا ہوں جو ہر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کا کہنا اٹل فیصلہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اٹل فیصلہ ہے، تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، جیسے کہا جاتا ہے 7 زمین 7 آسمان، 7 زمین کے اندر بھی چلے جائیں تو خدا کی قدرت ہے، 7 آسمان کی بلندیوں پر بھی چلے جائیں تو خدا کی قدرت ہے نا۔ کس کس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ جاننے والا ہے۔ جی، اولیاء اکرام کی تو ہم تعظیم کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے متعلق ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، جو ہم اولیاء اکرام کے نام سے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہنے والے حضرات اس کو حرام کہتے ہیں، نعوذ باللہ حرام کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بتلا دیا حرام کیا چیز ہے، کون سی چیز حرام ہے بتائیے۔ کسی اہل سنت والجماعت کے پاس آپ نے پیران پیر، روشن ضمیر، ہیکل نورانی، قندیل سمدانی، محبوب سبحانی،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز میں، نعوذ باللہ تمثیلاً ایگزامپل بتا رہا ہوں، کیا کسی کے پاس آپ نے فاتحہ میں شراب کو دیکھا؟ پھر حرام کیا ہوا؟ حرام کیسے ہوا؟ جانور ذبح کرتے حرام ہے، کیسے حرام ہے جانور ذبح کرنا؟ اللہ قدرت رکھنے والا ہے نا، اللہ سے بڑھ کر تم جانتے ہیں۔ آپ قرآن مقدس کی 6666 آیات 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیت کا حصہ لے کر بتا دیں اس کی تفسیر میں، اس کے شان نزول میں، اس کے ڈکٹیشن میں، کہ کہیں پر یہ جانور حرام کرنا 11ویں کے موقع پر، 12ویں کے موقع پر، 6ٹی کے موقع پر جانور کا ذبح کرنا حرام ہے، کہیں آپ بتلا دیں۔ اگر آپ ایسا کہیں گے اولیاء اکرام کی تعظیم کے لیے، تو بتائیے اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں نا؟ اب تو عقیقہ فیشن بن چکا ہے۔ عقیقہ سنت رسول، اگر اس پر جاؤں تو تفصیلی گفتگو ہوگی، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ذہن کھول رہا ہوں۔ سنت رسول کے مطابق عقیقہ کرنا ہے تو پیدائش، برتھ کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے، 6 ہفتے، مہینہ 2 مہینے میں آپ عقیقہ کر لیں، آپ کا سنت طریقے پہ عقیقہ ہو جائے گا، اور عقیقے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ شادی میں عقیقہ ملا رہے ہیں، رسم میں عقیقہ ملا رہے ہیں، سانچک میں عقیقہ ملا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں عقیقہ کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں عقیقہ کر رہے ہیں، یہ عقیقہ مکمل نہیں ہوتا۔ جانور ذبح کرنے کا نام عقیقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیں، اب اپنے بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں، اپنا عقیقہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے بے عقیقے کا جو نام دیا جاتا ہے وہ جانور حلال ہے؟ غوث اعظم دستگیر کے نام سے جانور ذبح ہو تو حرام، خواجہ غریب نواز کی چھٹی پہ اگر جانور ذبح ہو تو حرام، خواجہ بندہ نواز کی فاتحہ کے لیے جانور ذبح ہو تو حرام، نبی کی میلاد کے موقع پر جانور ذبح ہو تو حرام۔ پھر آپ کے عقیقے کا کھانا کھانا جائز ہے؟ وہ جانور حلال ہے۔ آپ اپنی شادی میں، اپنے بچوں کی شادی میں جانور ذبح کر رہے ہیں، حلال ہے؟ اپنے بچوں کے ولیمے میں جانور ذبح کر رہے ہیں، حلال ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کون کہے گا؟ اولیاء اعظام کے نام پر یہ کہیں کہ جانور کا ذبح کرنا حرام ہے؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ حرام کون سی بل سے آ گیا نہیں معلوم۔ جب خود کے گھر کا فنکشن ہے تو جائز۔ یہ ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں، غلط کمنٹ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جانور ذبح ہو تو حلال، اگر اہل سنت والجماعت والا پرانے پیر کے نام سے جانور ذبح کرے تو حرام۔ یہ فتویٰ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اس کو تو فتویٰ نے لغوہ کہیں گے۔ فتویٰ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہم نہیں کہتے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جائے حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے۔ عقیقے میں جو جانور ذبح ہو حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، ہم نہیں کہتے۔ وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ زبان اٹھاتے ہیں، تارق کو لگا دیتے ہیں، جو چاہے کہہ دیتے۔ ارے یہاں تک سوچ لیں، قربانی کرتے ہیں، قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، بتاؤ قربانی کس کے نام سے کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو قربان کیا تھا رب کی بارگاہ میں، اسی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی سنت ابراہیم کو زندہ جاوید دکھلانے کے لیے، وہی مومن ہونے کی علامت بتلانے کے لیے، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے جب جانور ذبح کیا جائے تو حلال ہے، حرام نہیں ہوتا۔ اپنی شادی بیاہ میں جانور ذبح ہو تو حرام نہیں ہوتا، عقیقہ کریں جانور ذبح کو تو کریں تو حرام نہیں ہوتا۔ تو غوث اعظم کے نام سے جانور ذبح کرنے سے حرام کیسے ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔
غوث اعظم کے نام سے آج تک کسی نے جانور ذبح نہیں کیا۔ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، غوث اعظم کے نام سے کسی نے آج تک جانور ذبح نہیں کیا، خواجہ اجمیری کے نام سے کسی نے جانور ذبح نہیں کیا، نبی محمد الرسول اللہ کی میلاد کے موقع پر نبی محمد الرسول اللہ کے نام سے جانور ذبح نہیں کیا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تب بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانور ذبح نہیں کرتے، صرف سنت ابراہیمی پر قربانی کرتے ہیں۔ عقیقہ کرتے ہیں تو بچوں کے نام پر ذبح نہیں کرتے۔ میں بات کیوں بتلایا؟ جیسے عقیقے میں دعا پڑھتے ہیں نا، لحمہا بلحمہ دمہا بدمہ شعرہا بشعرہ، جانور ذبح کر کیا کہتے ہیں؟ مولا اس نو مولود بچے کے خون کے بدلے جانور کا خون، اس نو مولود بچے کے گوشت کے بدلے جانور کا گوشت، اس نو مولود بچے کے بالوں کے بدلے اس جانور کے بال تیرا ہم قربان کر رہے ہیں۔ اسی لیے تشبیہ دی جاتی ہے، تو پھر وہ حرام نہیں؟ اولیاء کے نام سے اگر کاٹے تو حرام کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہوتا ہے؟ سن لیں، جانور چاہے بیل ہو، گائے ہو، بکرا ہو، بکری ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، مرغ ہو، مرغی، جو بھی آپ ذبح کریں گے، صرف عقیقہ قربان نہیں، لفظ ذبح کی بات کر رہا ہوں، جو بھی آپ جانور کریں گے حلال چیزوں کو، پرند چرند جانور چوپائے، جو بھی آپ حلال کریں گے، کیا کہتے ہیں صاحب؟ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن پاک کی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد چھری چلتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں۔ عقیقے میں بھی جانور اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے، قربانی میں بھی جانور اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے، پیرانے پیر کی 11ویں میں بھی جانور اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے، چھٹی میں بھی اللہ کے نام سے جانور ذبح ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر آمدن میں مسٹیک نہیں کہہ رہا ہوں، آمدن اگر جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہو تو وہ جانور حرام ہے۔ اگر کوئی کم علم والا، یہی بات ذہن میں رکھ لیں، کم علم والا، آج تو الحمدللہ علم عام ہے، بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کسی کو ہر بیان مل جاتا، ٹاپک مل جاتی ہے، ہر مسائل مل جاتے ہیں، اور علماء کی کثرت ہو چکی ہے۔ اگر پرانے دور کے لحاظ سے بات کروں، دادا پردادا کے دور کی اگر بات کروں، تو دیہات چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوا کرتے تھے، ان گاؤں والوں کے اعتبار سے اگر بات کروں کہ اگر وہ لوگ ناعلمی کی وجہ سے کسی نے غوث اعظم کے نام سے جانور ذبح کیا، ناعلمی کی وجہ سے، نامعلوم ہونے کی بنیاد پر، تو اس کے لیے معافی ہے۔ معلوم ہونے کے بعد اگر کر رہا ہے تو وہ حرام، تو معلوم ہو گیا، اب کسی ولی کے نام پر جانور ذبح کر لیں، آپ حرام نہیں ہوتا۔ اگر حرام کہو گے تو یاد رکھ لیں، قربانی کا جانور بھی حرام ہے، پھر عقیقے کا جانور بھی حرام ہے، شادی بیاہ کے موقع پر جب بھی جانور ذبح ہوتا وہ بھی حرام ہے، گھر بھرونی کے وقت میں بھی جو جانور ذبح ہوتا وہ بھی حرام ہے، کوئی حلال نہیں ہے۔ اگر یہی عقیدہ رکھتے ہو، یہی غلط کمنٹ کر کے لوگوں کو بہکانے کی سازش کرتے ہو، اور اسی طرح کہنے والے کہتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اپنے اہل بیت سے، خود بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہتے ہیں کہ تمہارا باپ مغفرت کروانے والا نہیں ہے تمہاری،
بخشش نہیں کرائے گا۔ تم اپنی زندگی کے ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے؟ وہ فیصلہ میں نے کہتا کیا ہے میدان محشر میں دیکھیں گے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اگر میں غلط ہوں تو میدان محشر میں میرا دامن پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور تمہارے سارے گناہ میرے نامہ اعمال میں ڈال دینا کہ مولا اس عالم کی وجہ سے ہم بہکاوے میں آ کر یہ سارے گناہ کیے تھے، ہمیں جنت میں بھیج دے اور اس کو جہنم میں ڈال دے۔ رب کی بارگاہ میں کہہ دینا، بس بات ذہن میں رکھ لیں۔ شفیع المذنبین کا مطلب کیا ہے؟ بس زبان اٹھائے، تارک کو لگائے، کہہ دیتے ہیں کہ خود نبی نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تمہاری زندگی کے تم ذمہ دار ہو، تمہارا باپ مغفرت نہیں کرا سکتا۔ شفیع المذنبین کا مقصد کیا ہے؟ بخشش کروانے والا، شفاعت عظمیٰ کا تاج پہنایا گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے۔ پھر کون کیا دینے والا اللہ تعالیٰ؟ جب دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں کیا دینے والا ہے؟ دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اپنے زخموں کو اپنے جسم کو زخموں سے چھلنی پایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا جب وہاں انتقام نہیں لیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، عثمان غنی کی شہادت ہوئی، علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی، حسنین کریمین کی شہادت ہوئی۔ جب ان تمام شہادتوں کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر کب دے گا؟ جب شہادتیں ہوئی، دشمنوں کا انتقام نہیں لیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا دینے والا ہے؟ اب بتائیں، فیصلہ کر لیں۔ یہ شہادتیں طے تھی دین اسلام کے لیے، اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا۔ تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جو دینے کا وعدہ کرا وہ کیا ہے؟ امت کی مغفرت، امت کی مغفرت۔ کہنے والے کہتے ہیں فاطمہ سے کہا نبی نے اے بیٹی فاطمہ تمہارا باپ تمہاری مغفرت نہیں کر پائے گا، اللہ معاف کرے، اللہ نیک توفیق دے۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کو بازو رکھ دیں، یہ میدان محشر کی بات ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہاں دیکھیں گے وہ فیصل ہے، وہ کیسا فیصلہ کرے گا ہم وہاں دیکھیں گے۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ آج میں بالخصوص نوجوانوں کے اوپر کہہ رہا ہوں، برا مت مانیے، آپ پر طنز نہیں کر رہا ہوں۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، نبی نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تمہارا باپ نہیں معاف کروائے گا، ٹھیک تمہارے اعتبار سے جو ایسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا ان کی اولاد میں کوئی شرابی نہیں ہے؟ بتاؤ، کوئی زانی نہیں ہے؟ کوئی جواری نہیں ہے؟ کوئی سٹا کھیلنے والا نہیں ہے؟ کوئی جوا کھیلنے والا نہیں ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تم باپ ہے نا، زندہ ہے نا، زندہ رہنے تک تمہاری ضرورت ہے نا، تمہاری تربیت ہونا ضروری ہے نا اولاد کے لیے، پھر تمہاری اولاد میں ایسے گناہ۔ ارے کتنی مثالیں دوں صاحب، میں کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے نہ جان کی پرواہ ہے نہ موت کا خوف ہے، کہیں پر بھی کھڑا کریں بول دوں گا۔ نبی کی شان میں نعت پڑھتے شرک اور بدعت کے فتوے ایسا اچھلنے لگتے ہیں، اولیاء کی شان میں منقبتی کلام پڑھے جائیں فتوے اچھلنے لگتے ہیں۔ اب خود کا بیٹا مر رہا ہے تو خود کی بیٹے کی شان میں اشعار پڑھے جا رہے ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے، یوٹیوب پر ہے، دیکھیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، شاید اس لنک کو میں نے سیو بھی کر چکا ہوں، اگر بولے تو بتا دیتا ہوں۔ باپ بیٹھا ہوا ہے،
باپ کے سامنے اس نوجوان مرحوم کی شان میں کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ جائز؟ تو جس طرح تم اپنے نوجوان بیٹے کی یاد میں اشعار پڑھا رہے ہو محبت میں، تو ہم غلامان رسول، ہم غلامان غوث و خواجہ بھی ان کے گن گاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے صدقے سے ہم کو ایمان ملا، ان کے صدقے سے ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، ان کے صدقے سے ہم سر اٹھا کر سینہ ٹھوک کر مومن کہلانے کے قابل ہیں۔ تو ان اولیاء کی شان میں پڑھا جائے تو غلط، اولیاء کی شان میں پکوان کیا جائے تو حرام کے فتوے، اور خود کے شادی بیاہ کے موقع پر پکوان ہو تو جائز؟ کہتے ہیں کہ عام بندہ ہے۔ ارے کس نے کہا فرشتہ ہے غوث اعظم کو؟ غوث اعظم خواجہ اجمیری کو کس نے فرشتہ کہا؟ ہم بھی کہتے ہیں بندے ہیں، لیکن اولو العزم ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، جیسے اللہ نے کیا فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے معلوم ہوا۔ اللہ نے بتایا کیا تمہیں؟ اللہ تمہارے گھر پر آ کر آواز دیا، تمہارے آسمان اول پر آ کر آواز دیا، کسی نے سنا؟ کسی نے نہیں سنا، قرآن کے ذریعے معلوم ہوا۔ قرآن لانے والے نبی، قرآن کو سمجھانے والے اہل بیت، صحابہ، اولیاء، تابعین، تابع تابعین، مفسرین۔ آج کے نہیں، آج کے مفسر کی بات نہیں کروں گا میں، وہ تو نفسا نفسی کا عالم میں میدان محشر میں دیکھیں گے۔ مفسرین سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت جو ہے، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، انہوں نے ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھایا، انہوں نے قرآن کو کھول کھول کر سمجھایا۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اولیاء اللہ کو جو عام بشر کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ عام بندہ ہے، عام بندہ ہے، ذرا بتاؤ کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا اولیاء نے جس طرح اپنے آپ کو فنا فی شیخ، فنا فی رسول اللہ، فنا فی اللہ کر دیا؟ کوئی ہے تو بتائیے، اتنی طاقت رکھنے والے ہیں؟ ایسی سکت کسی کے اندر ہے؟ ایسی کیپاسٹی ہے کسی کے اندر؟ ارے جن اولیاء اکرام کو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو میری رضا کی خاطر گزاری۔ ارے بابا ابھی اتفاق سے ہے، موسم بھی وہی چل رہا ہے، ہمارے ملک کا الیکشن ہے۔ اب کوئی کسی قائد کا، پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیاست کرنا مقصد نہیں ہے مجھے، سمجھانے کے لیے ذہن کھول رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی پارٹی کے کسی قائد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، حالات کشیدہ ہو جائیں، لوگوں کو گرفتار کیا جائے، تو ایسے سمے میں، ایسے وقت میں تو بتاؤ اس قائد کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کو کوئی پکڑ سکتا؟ پکڑتا، گرفتار کرتا، اندر بٹھاتا؟ نہیں۔ کیوں؟ صاحب کا آدمی ہے، صاحب کا پی اے ہے۔ ارے ایک دنیاوی اعتبار سے ایک صاحب کا پی اے ہے، اٹینڈر ہے، تو اس کے لیے چھوٹ ہے، تو یہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اپنی زبانوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، نہ ہی دنیا کی کوئی چیز ان کو غم زدہ کر سکتی ہے، نہ ہی دنیا کا کوئی فتویٰ ان کے اوپر ہاتھ لا سکتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اگر آپ تعظیم نہ کرتے یہ آپ کی مرضی، نیاز نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی، ہم کسی کو جبراً ظلماً زبردستی نہیں کہتے کہ ہماری نیاز میں آئیے،
پیرانے پیر کے نام کی فاتحہ کھائی ہم کسی کو نہیں کہتے. ہمارا کام ہے لنگر لگانا، ہم لنگر لگا دیتے ہیں. جو آتا ہے جس کے قسمت میں جہاں دانا لکھا ہوا ہے کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن ایسے بے فضول کے فتوے دے کر نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش نہ کریں. اگر بہکاتے ہو تو اپنے فیصلوں پر اٹل رہیں. میدان محشر میں دیکھیں گے تم حق پر ہیں یا ہم حق پر تھے. تم حق پر ہیں یا ہم حق پر تھے. ہمارا تو یہی نعرہ ہے. زندہ بھی ہیں تو وہی نعرہ ہے، سکرات میں بھی ہیں تو وہی نعرہ ہے، اور قبر میں بھی جائیں گے. خدا کا حکم ہوگا تو میں نے بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر خدا کا حکم ہو تو قبر سے اٹھایا جائے دوبارہ زندہ تو وہاں پر بھی نبی کے گن گائیں گے. اگر خدا کا حکم ہو تو میدان محشر میں نبی کے قصیدے پڑھتے چلیں گے، نبی کی شان میں قصیدے پڑھتے چلیں گے، اللہ والوں کی شان میں منقبتی کلام پڑھتے چلیں گے اگر اللہ حکم دے. لیکن اے ایمان والو، اپنے عقائد سے بالکل نہ ہٹیں جو آپ کا عقیدہ ہے. میں نے بارہا کہا، یہ بات پھر کہہ دیتا ہوں کہ آپ 11ویں کرنا چاہتے ہیں کیجئے اپنی استطاعت کے مطابق، کسی سے کوئی چندہ نہ مانگیں، چونکہ چندہ مانگنے پر یہ باتیں ہوتی ہیں. سڑکوں پر جو بچوں کو ڈبے دے کر ٹھہراتے ہیں وہیں پر یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بکواس باتیں ایسی ہی کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے آج یہی باتیں کہہ کر، یہی مثالیں دے کر آپ کو میں نے سمجھا دیا. اپنے ذہنوں کو اپنے عقیدے پر گامزن رکھیں، اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھیں. انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے یہ اعمال قابل قبول ہوں گے، اور یہی اعمال ہمارے لیے ہماری مغفرت کا ضامن ہو سکتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہو، اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہو. جزاکم اللہ خیرا جزا.